الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد حمد و ثنا نبی کریم رسول رحیم عبد التسلیم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً درود السلام کے بعد نہایت واجب احترام قابل احترام معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ برکتوں والا، وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ رفعتوں والا، وہ کرم نوازیوں والا، وہ عفو درگزر کرنے والا، وہ رحمتوں کا نزول فرمانے والا، ہماری بے خطاؤں کو معاف کرنے والا کریم پروردگار نے ہمیں کرم والا مہینہ رمضان کریم عطا کیا، اور اس میں بھی ہم پر کروڑ کروڑ کرم ہوا کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں وہ دن ملا جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور الحمدللہ جمعے کی وہ سعادتیں ہیں، وہ برکتوں والا دن اور وہ برکتوں والی سعادتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا موضوع ہے کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور وہ عید کا دن ہو اور اس عید میں بھی دیکھیں کہ کیسی برکتوں والا دن. عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو. یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو عید رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے یہ خوشی کا دن تھا، عید کا دن، لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ اس امت مصطفیٰ پر کرم ہوا کہ جس ماہ رمضان برکتوں والے عظمتوں والے میں کہ اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے کہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں. پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ برکتیں رحمتیں عطا کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی امت کو نہیں عطا. ایک حکایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ کو دو عظمتوں اور شانیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی. فرمایا کہ میں نے ان کو نور رمضان عطا کیا ہے، اور فرمایا میں نے ان کو نور قرآن عطا کیا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی. اب اس کو میں روکتا ہوں، اس کو بات کو آگے دیکھیے. نور قرآن وہ بھی ملا رمضان کی مبارک ساعتوں میں. نور قرآن اور وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ اس کی ایک آیت مفہوم آیت ہے کہ ایک آیت اتنی وزنی ہے کہ اگر بڑے وزنی پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور پھر دیکھیں کہ وہ حافظ کتنا عظیم برکتوں والا ہے جس کے دل میں تصدیق ہے. کس چیز کی تصدیق ہے کہ رب جبار وحدہ لا شریک ہے اور حبیب مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. وہ توحید کا بھی اقرار کر رہا ہے، وہ رسالت و نبوت کا بھی اقرار کر رہا ہے، اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر جب تراویح کھڑا ہوتا ہے تو شعب الایمان کی حدیث ہے، شعبۃ الایمان کی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے
کی رات کا وقت جب ہوتا ہے کہ میری تراویح جس دن پڑھائی جاتی ہے، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رحمت کی نظر کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس کے اوپر رب جبار کی رحمت کی نگاہ جائے تو اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ دروازے رمضان کی آخری دن تک بند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں کہ 10 لاکھ لوگوں کی روزے داروں کی مغرب کے وقت مغفرت فرماتا۔ اور پھر فرمایا ایک اور حدیث میں 60,000 تو وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن کریم نے کرم فرمایا مصطفیٰ کریم کا صدقہ کہ 60,000 گناہگار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب تھی۔ یہ کتنا کرم ہے نور رمضان کا۔ ابھی نور قرآن وہ برکتوں والا عظمتوں والا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، دیکھ کر چومنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ رب کریم کا کلام ہے اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دوستو، ہم جتنی باتیں کریں گے رمضان میں، ہر بات ہمارے دل میں وہ گھر کرے گی۔ کیوں؟ شیطان تو جکڑ لیا گیا، اب ہمارا اپنا نفس ہمیں مسجد بڑھنے نہیں دیتا۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کی چوکیں آباد ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کے مہینے کے منبر پر امام خطیب بعد میں بیٹھتا تھا، مسجد پہلے فل ہوتی تھی، لیکن ابھی یہ عالم ہے کہ چھوٹی سی مسجد کے لیے بھی امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب بولنا شروع کرو کہ لوگ آ کے دیکھ پائیں۔ مائک پہ بولنا اور ہے میرے بھائیوں، اور کسی کو سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات بتانا اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے کریم رب جبار نے اپنے حبیب کی امت کو وہ مہینہ رمضان کا عطا کیا، اور پھر ہم پر یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ کو 2 عذابوں سے بھی بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ 2 عذاب، ایک قیامت کا دن ہولناک ہوگا اور ایک قبر کا عذاب، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت کریں۔ دوستو، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کی ہر روز مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے۔ 60,000 وہ جن پر جہنم واجب تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب کو ایک اور ارشاد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب اپنی امت کو کہو کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ جو تم کرتے ہو اس کا ثواب بھی کئی گنا بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں خوش دلی کے ساتھ فراغی کرتے ہو، یعنی افطار کا سامان بڑھاتے ہو اور اپنے بچوں کے لیے اچھا انتظام کرتے ہو، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ۔ کھلا اپنے بچوں کو رہا ہے، لیکن کریم نے اس طرح کا مہینہ دیا کہ جس کو رمضان کہتے ہیں کہ اس کے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی امت کو 5 وہ خوبیاں دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے جو میرے سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا اور جس پر نظر فرمائے گا اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ جنت کو رب جبار حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس کو مزین کرو، اس کو تیار کرو، میرا بندہ دنیا میں محنت کر کر آتا ہے، میں اس کے لیے پرسکون گھر بناؤں گا۔ تیسرا میرے رب نے وہ کیا فرمایا اپنے حبیب کی زبان سے؟ فرمایا کہ میرا رب بندے کا جو روزے کی وجہ سے افطار کے وقت
جو خوشبو آتی ہے منہ سے منہ کی طرح وہ بھی مشک سے زیادہ رب جبار کو پسندیدہ ہے۔ اور پھر میرے آقا کے پیارے غلاموں کس طرح کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اور پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ جب جہنم کے دروازے بند ہیں اور جو اس مہینے میں مرے گا رمضان کے روزوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ حساب و کتاب بند ہے اور باب الریان جو روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کرا کرو، یہ بھی کھانا برکت ہے، ہمارا سحری کرنا بھی برکت ہے۔ فرمایا تمہارے اور یہود و نصارہ کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی سحری ہے۔ تمہارے اور یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی سحری کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر سحری میں کچھ میسر نہ ہو تو کھجور کے چند دانوں سے ہی افطاری کر لیا کرو یا سحری کر لیا کرو، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی آخری وقتوں میں کھاؤ اور اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ اور فرمایا جو رات کے وقت سجدہ کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو رات کے وقت سجدہ کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے سرخ یاقوت کا محل بھی بنایا جاتا ہے۔ اتنی برکتوں والا رحمتوں والا ہمارے درمیان دن چل رہے ہیں، لیکن امت مصطفیٰ کے کچھ لوگ اب بھی افسوس ہوتا ہے، لاپ و لعین میں لگے ہیں، کھیل تماشوں میں لگے ہیں۔ جو برکتوں والا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اس میں بھی لوگ روزے دار نہیں رہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا روزے دار لوگ بہت ہوتے تھے، لیکن اب گلی محلوں میں کچھ بھی نہیں کہ ہم کام کاج کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے۔ اے اللہ کے بندو، جس وقت تم اس بھوک اور پیاس میں کل رکو گے، روزے کا مطلب ہی صبر کرنا ہے، تو اجر کس پہ ملے گا کہ جب تمہیں بھوک و پیاس لگے، کھانا بھی میسر ہو، پانی بھی میسر ہو، دنیا کی نعمتیں بھی ہو۔ کہا جائے کہ میرے رب کا فرمان ہے میں کس طرح کھاؤں، جب رب نے منع کر دیا ہے کھانے پینے سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو میں کس طرح کھاؤں۔ تو دوستو جب وہ نہیں کھا سکتے ہم، امت مصطفیٰ کو اس طرح کا حکم ہے، پھر اسی پر تو یہ رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا اس رات میں جو بندے اس کو پا لیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کا ثواب دیتا ہے، اور اس کو پا کر اس میں 23، 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 ٹاک راتیں ہیں، اس کو مسجد میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ویسے بھی فرمایا رمضان میں 2 کام زیادہ کرو، کلمے کا ورد کرو، استغفار کی کثرت کرو، کلمے کا ورد کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ اور فرمایا 2 چیزوں سے پناہ مانگو، ایک اللہ کے عذاب سے اور دوسرے جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو قبر میں عذاب ہوگا، اور جہنم کا عذاب ہولناک ہے، کبھی پیپ کا عذاب ہے تو کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچا جائے گا۔ دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار یہ صدا دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب کی امتیوں جاگ جاؤ، پھر اپنی کمر کسوں اور عبادتوں و ریاضتوں میں لگ جاؤ، اس طرح کی عبادتیں کرو جس طرح کی عبادتیں کرنے کا تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح کی عبادتیں نہ کرو
کہ دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو ایسا سجدہ کرو کہ کہو کہ مالک یہ کیا پتا میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، یہ قیام کیا پتا میری زندگی کا آخری قیام ہے، کہ تمہیں دنیا کی خبر نہ ہو، تمہیں دنیا کی فکر نہ ہو، تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہو سمجھو کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، نظر نہیں آتا لیکن ذہن میں لا کر یہ ذہن نشین کر دو کہ وہ دنیا کا مالک، وہ پروردگار برحق، وہ قادر مطلق، وہ کچھ کہے کا بیکون ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سجدے کی لذتیں بھی تب آتی ہیں جب ہم لوگوں کے دلوں میں یہ اہم ہو، یہ پیغام ہو، ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی عذاب دے گا، وہی جنت سے آزادی کا پروانہ دے گا، اور وہ قادر مطلق رب جبار اللہ کریم ہم لوگوں کو گناہوں سے بچائے گا۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتیں لٹا رہا ہے، اور ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو برے کاموں سے بچاتا ہے، کہ جو کام تمہارے روزے سے پہلے حلال تھے، کھانا پینا، رہن پینا، حلال قسم کے کھانے کھانا سب جائز تھا، لیکن روزہ ایک ڈھال ہے، اس نے تمہیں اس کی وجہ سے روک دیا، اور پھر کہا کہ وہ گناہ کے کام جب تم بھول پوچھ میں کر دیتے تھے روزے دار کی روزے کی وجہ سے تم نے ان کاموں کو بھی ترک کر دیا۔ دوستو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وہ کرم کیا کہ قرآن کی رحمتیں، قرآن کے وہ لفظ، وہ اہم باتیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت مسلمان جب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ قاری سنا رہا ہوتا ہے، باقی سامع سن رہے ہوتے ہیں، جو اگر سننے والا تراویح کو صحیح معنوں میں سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی برکت دے گا۔ اور فرمایا کہ رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا، اور پھر فرمایا 70 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رمضان کے کریم مہینے میں مسلمانوں کو تحفہ کہ ایک بندہ 700 گنا تک نیکیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کرو، کہ صدقہ تمہارے تکبر اور غرور کو ختم کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو مسلمان گناہ کر کے رب جبار کی بارگاہ میں آگ کے حقدار ہو جاتے ہیں، نار کے حقدار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب روزہ رکھتا ہے، اور پھر روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کو روزے کی وجہ سے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے بعد جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کیا خوشی ہے کہ جب پورا دن بھوک و پیاس کے عالم میں حلال چیزوں کو ترک کر کے جب وہ پہلا لقمہ کھاتا ہے، تو کھجور کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، یا جو چیز میسر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ راحت و ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کے کسی سامان میں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسری خوشی قیامت کے دن جب میزان کا عمل لگے گا، تانبے کی زمین بنائی ہوگی، سورج سوال نیزے پر ہوگا، یعنی سر کے اوپر ہوگا، اور انسان اپنے عمل کی وجہ سے کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پورا جسم، کوئی رانوں تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ کچھ لوگوں کو وہ 50,000 کا دن چھوٹا سا لگے گا،
کچھ لوگوں کو اس طرح لگے گا کہ آنکھ پلک جھپٹ کے گزر گئی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہی طویل دن ہوگا۔ اس لیے اس دن روزے دار کو یہ خوشی ملتی ہے کہ وہ رب جبار کا دیدار کرے گا۔ اور دیدار بھی کس طرح ہوگا کہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ نور کی ایک تجلی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب کا دیدار کرایا جائے گا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور کی ایک تجلی ہوگی، اور انسان اس کو دیکھ کر وہ جو اس نے پوری زندگی نیکیاں کی ہوں گی وہ کہے گا کاش کہ میں نیکیوں میں اور کثرت کرتا، کاش میں نیکیوں میں اور مزید ترقی کرتا، کاش کہ میری نیکیاں اور بڑھ جاتی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی کمی ہوئی، سجدوں کی زیادتی ہو جاتی، اللہ کریم کی بارگاہ میں نے کچھ نیکیاں کم کی، اگر میں اللہ کے بارگاہ میں صدقہ زیادہ دیتا، سجدے زیادہ کرتا، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا، نفل کی کثرت کرتا، درود شریف کی کثرت کرتا، اذکار ذکر کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، استغفار کی کثرت کرتا، جہنم سے پناہ مانگتا، جنت میں جانے کی دعا کرتا، تو کیا پتا آج میرا معاملہ دوسرا ہوتا۔ آج میرا معاملہ یہ ہوتا کہ ابھی میرے صرف جنت ملی ہے، پھر اعلیٰ مقام کی جنت مل گئی۔ دوستو، ہر چیز ہر مقام انسان کو ملتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے۔ فرمایا کہ صدقہ دیا کرو۔ اچھا، میں صدقے کے اوپر بات اس لیے کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال دینے والا قادر مطلق ہے۔ انسان کی جیب میں انسان کی مال متاع جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ اب شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں اللہ نے مال دیا، اس میں سے 2.5% اللہ کی بارگاہ میں دے دو کہ تمہارا مال پاک ہو جائے، تمہارا مال پاک ہو جائے۔ لیکن اور لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مال دوں گا میرا مال کم ہوگا، لیکن حدیث کہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کرو کہ یہ مال میں کمی نہیں کرتا، مال میں زیادتی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا مال دے رہے ہو۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال اس کی بارگاہ میں دو گے، وہ مساجد بناؤ گے، مدارس بناؤ گے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے گے جن کے روزی کے فاقے ہیں، پڑوسیوں کو دے گے، جب جا کر جو تمہارا پڑوسی بھوکا ہے ایسا صدقہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ تم نے وہ صدقہ دیا۔ آج لوگ، یہ معاشرے کی عکاسی میں کر رہا ہوں، کیونکہ ایک مسجد کے امام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے پر بھی نظر رکھے۔ آج کسی غریب کو ہم ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو بلا کر 500 بار اس کو کم و بیش بلاتے ہیں، پھر اس کی NIC کی کاپیاں لیتے ہیں، پھر اس کو لائنوں میں لگاتے ہیں، پھر اب تقسیم کی باری آتی ہے تو اس کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ آج فلاں چودھری نے، فلاں MPA نے، فلاں MLA نے، فلاں کونسلر نے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اگر ہم لوگ خلیفہ ہے، جو خلیفوں کا دور تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مسلم کشا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا دور خلافت دیکھیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابھی دور خلافت دور میں سنبھالی ہی تھی، خلیفہ بنے ہی تھے کہ آدھی دنیا کے مسلمان جو تھے جہاں رعایا تھی ان کی، کہ وہاں اسلامی قانون نافذ ہو گیا۔ کیوں ہوا تھا؟ کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پر یہ لاگو کیا ہوا، اور پھر دوستوں کس طرح کا لاگو کیا تھا کہ وہاں پر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لوگ زکوٰۃ لے لے کر گھومتے تھے۔ آج کئی حقدار، کئی سفید پوش، وہ لوگ اپنی خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں،
لیکن ان بیچاروں کو نہیں دیا جاتا. یہ میں آپ کو حقیقتاً بات بتاؤں، آج ایسے لوگ زبردستی آپ سے صدقہ مانگیں گے جن پہ صدقہ بھی نہیں لگتا. میں صدقہ واجبہ اور صدقہ زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ جو مال کی مہر ہے دوستو، زکوٰۃ پر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ اللہ کے بات آپ بھائیوں کے تعاون سے چلتی ہے. کوئی سا بھی مدرسہ ہو، کیونکہ یہاں فی سبیل اللہ دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں کئی اخراجات ہوتے ہیں. کئی مدارس ایسے ہیں جو بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اور سب سے پہلے اپنے عزیزوں و اقربا میں دیکھیں، آپ کا بھائی تو بھوکا نہیں ہے، آپ کی بہن تو بھوکی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اس کے گھر میں راشن کا انتظام کریں یا اس کو مہینے کا کچھ خرچہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی برکت دینے والا. اور دوستو، اسی طرح ہم نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا ممبر کے لیے، اور آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدللہ ہمارا ممبر تیار ہو گیا. اور یہ سب کچھ جو مسجد کا کام ہے یہ آپ لوگ ہی کراتے ہیں، اور آپ لوگ ہی اس کے تعاون کے صحیح حقدار ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ مدارس اور مساجد بنتے ہیں. اور آج کے چندے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں پنکھے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے تراویحاں ہوتی ہیں، مسجد کی جگہ کم ہے، جب لوگ آتے ہیں ایک حفظ ہوتا ہے، اور روزے دار ویسے ہی گرم پسینہ ہو رہا ہوتا ہے اور بھوک و پیاس کی وجہ سے اس کو الخط لگی ہوتی ہے، یعنی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اپنے رزق حلال میں سے، مساجد کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کے رحمتوں والے عشرے میں اپنی خاص رحمتوں کا برکتوں، انوار و تجلیات میں ہمارے اوپر بھی کچھ نہ کچھ رحمتیں برستی رہیں. میرا بولنے میں جو غلطیاں ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.